محترم بھائیوں، ابھی تقریباً ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، سویڈن کے اندر ایک بدبخت نے قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں اٹھایا اور جلا دیا۔ سرکاری طور پر بھی اس ملک کے اندر اسے حمایت حاصل تھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی پوری معاونت کر رہا تھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اکثر ایسے لوگ ہیں جو موبائل سے استعمال کرتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہوا ہے، لیکن چونکہ نہیں ہوئے، کوئی ایک بات بھی قرآن مجید کے حوالے سے بات انہوں نے لوگوں تک کہی ہو، کوئی قرآن مجید کا دفاع کیا ہو، کوئی بھی سننے کو نہیں ملا۔ بس یہ ایک ٹویٹر بیماری ہے، بس اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بس ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے تو عظیم ہے ہی ہے، کفار بھی اس حقیقت سے واقف ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اٹھ کے کتاب لکھتا ہے نا، وہ اس کے شروع میں لکھتا ہے کہ یہ میں کتاب لکھنے لگا ہوں، اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی مجھ سے غلط لکھ دیا جائے تو آپ نے میری اصلاح کر دینی ہے۔ اور ادھر قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شائبہ ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو اٹھا کر کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے ملک کی ایمبیسی کے بالکل سامنے آ کر کے قرآن مجید کو اٹھا کے جلا دیا جاتا ہے، مسلمان چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس جی کیا ہے جی، ہم کیا کریں، ہم تو ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کا لیول چیک کر رہے ہیں، اور یہ ظالم کفار بھی آئے دن کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر دی جاتی ہے، کبھی قرآن مجید کی گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بے حرمتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے انبیاء کرام ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں، اور کبھی صحابہ کرام کی ناموس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ اتنے معاملات ہو جاتے ہیں، محترم بھائیوں، کیا ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ مسلمان کتنے ان کے اندر کرنٹ ابھی تک موجود ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ محترم بھائیوں، اوپر سے لے کر نچلے طبقے تک کوئی بندہ بھی اٹھ کر بات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں محترم بھائیوں، وہ بھی اتنے غیرت سے ہٹ چکے ہیں، غیرت ختم ہو چکی ہے کہ بس جی کیا ہے جی، ہم مذمت کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت کا کیا لیول ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر
کیا ہوا، ایک عورت بازار کے اندر ہے، ایک یہودی نے نقاب جو ہے نا اس عورت کا، مسلمان عورت کا، اس کے لیے ایک آڑ سی لگا دی، جب وہ اٹھی تو پردہ کھل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی تھی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اوپر، ہماری عزتوں کے اوپر، ہمارے قرآن کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ محترم بھائیو، یہ اسلامی غیرت کا لیول یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں کیا ہوا تھا، ایک ٹولہ اٹھا تھا، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ اور کتنے ہی حکمران اس طرح کے موجود ہیں۔ حجاج بن یوسف جیسا بھی تھا، ایک عورت کی آواز پر، ایک عورت کی آواز پر، یہاں ہمارے پاکستان کا ایریا بنتا تھا، یہاں سے اس نے آواز لگائی تھی تو حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ داماد محمد بن قاسم کو بھیجا تھا کہ جا اس کا بدلہ لے کر کے آنا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہاں پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ایک ڈائلاگ جو ہونا چاہیے اس سے بھی کتراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، وجہ کیا ہے؟ یہ ظالم حکمران جب چاہتے ہیں یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم خود اسلام سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر اسلام زندہ ہوتا، آج قرآن کی باتیں ہمارے دل کے اندر اترتی ہوتی، اگر آج ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہوتے، اگر آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم، محبت کا دم تو بھرتے ہیں، حقیقتاً محبت کرنے والے ہوتے، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہوتے، تو محترم بھائیو، کفار کو کبھی بھی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ سریعام آ کر کے اللہ اکبر قرآن مجید کو جلا دیں۔ اللہ اکبر، مسلمان کو تو مر جانا چاہیے۔ ابھی تو وہ دور نہیں آیا ہے کہ مسلمان جو ہیں اتنی پستی کے اندر چلے جائیں کہ کوئی بات ہی نہ کر سکیں۔ ابھی تو دجال بھی نہیں آیا، ابھی تو بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھانا ہے، لیکن آج ہماری ایمان کی جو حالت ہے وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہم بھی چپ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ محترم بھائیو، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں نہ کریں گے تو وہ ظالم یہی کچھ کرتے رہیں گے۔ آج ہمارا صرف طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لینا ہے، چوم لینا ہے، بہترین سا غلاف سلوا لینا ہے، اوپر جو بند الماری ہوتی ہے نا اس کے اندر اس کو رکھ دینا ہے، بس یہ ہم قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں جو اس کے اندر، اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ظالم جب چاہتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا۔ جب اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے، جب ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، احادیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ظالم یہ کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور محترم بھائیو، یہ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود بھی سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لائیں۔ محترم بھائیو، بڑے بڑے سکولز کے اندر ہم بھیج دیتے ہیں،
جہاں پر صرف فنون سکھائے جاتے ہیں، اس تعلیم سے ان کو روشناس کروائیں گے، اس تعلیم سے ان کو آشنا کریں، نہیں تو محترم بھائیوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ اس قرآن مجید کا جو علم ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا اس کے برکے صاف ہو جائیں گے۔ محترم بھائیو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے والے ختم ہو جائیں گے، علماء کی قلت ہو جائے گی۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو نا مولوی نہیں بنانا، ہم نے دین کا علم نہیں دینا، یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ محترم بھائیو یہ اپنی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ کی سمجھ کے اندر بھی بات نہیں آ سکتی۔ اور محترم بھائیو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل شروع کریں۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں نہ شروع کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے، اس کے مطابق اپنے شب و روز نہیں کاٹیں گے تو محترم بھائیو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی نہیں بتاتا۔ جو اس طرح کی سرکوبیاں کرتے ہیں، بے حرمتیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے خلاف جہاد کا بھی بتاتا ہے، جس سے ہم بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو محترم بھائیو کفار کبھی بھی یہ جرأت ہی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد صرف اپنے تک محدود نہیں کر لینا، لوگوں تک اس کی تعلیم پہنچانی ہے، لوگوں کو اس کا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہیں، یہ ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے، ہم بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تم نے بھی کرنا ہے، تم نے بھی اس کو سیکھنا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں۔ محترم بھائیو یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر کے مسجد تک آ جاتے ہو، آپ کی اولاد وہاں پر ویسی پڑی رہتی ہے، کوئی نماز کا پتہ نہیں ہے، کوئی روزے کا پتہ نہیں ہے، تو محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے کل سوال کرنا ہے، یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہم اپنی اولاد کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل سوال نہیں کرنا۔ محترم بھائیو اپنے گھر سے اس تعلیم کو شروع کریں اور اپنے علاقے کو لیں، ملکی لیول پر، عالمی لیول پر اس تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے، اس دین کا پرچار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم پوری کی پوری امت محمدیہ ایک بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اللہ اکبر، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں محترم بھائیو، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میرے سامنے کون سا غلط کام ہوتا ہے میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلکہ حالت تو یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ جو بندہ کوئی غلط کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔ یہ ایمان کا بہترین لیول ہے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا۔ پتہ ہے مسائل ہیں، پریشانیاں آئیں گی، ہاتھ سے روکنے کی جسارت نہیں کر سکتا تو محترم بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اپنی زبان کے ساتھ روکے۔ اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے خود بچ کے رہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا بالکل جو لو لیول ہوتا ہے نا یہ وہ ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہمارے اندر جو ایمان کا لیول جو لو بھی ہونا چاہیے تھا نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیو، اس حوالے سے چوتھی ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہی نہیں ہے کہ ہم زبانی کلامی صرف باہر نکل کے احتجاج کریں، اقتصادی میدان کے اندر بھی سامنے کھل کے آئیں. یہ اس میں ہمارے حکمران بھی آئیں، عوام بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے کہ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں، جو ملک اٹھ کر کے اسلام کے خلاف اپنا اپنا رول پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں. ایسے ملکوں کا اقتصادی طور پر بھی احتجاج کیا جائے ان کے خلاف. ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا کلی بائیکاٹ کریں. کیا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہوئی؟ محترم بھائیو، یہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہو. اللہ اکبر. کل پٹی چل رہی تھی ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ کسی مسجد سے نہ اذان کی آواز نہ آئے. کوئی عورت برقعے کے اندر نقاب پہن کے باہر نہ آئے، پابندی لگا دی ہے. لیکن کیا ہے جی، ہم نے ان کے ساتھ لین دین کرنے ہیں، یہ ہمارے بہت بہترین دوست ہیں. محترم بھائیو، خدا را اپنی اصلاح کریں اور اپنا رول پیش کریں. اور اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر موقع پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں تک رسائی دی ہوئی ہے وہاں پر کھل کے بات کریں. کیا عوام کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہر جگہ پر جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات کریں. اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ یہ جو ہمارے اوپر حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں نا ان کو بھی غیرت آئے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری جو عوام ہے نا یہ جاگ رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں تو اوپر والے تو ماشاءاللہ ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور محترم بھائیو، سب سے جو مین ذمہ داری ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں آپس کے اندر محبت اور مودت کے خوکر ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تقسیم جو ہے نا بڑی غلط چیز ہے. اجتماعیت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے اس جماعت کو ختم کیا ہوا ہے یہ تقسیم کر کر کے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مدینے کے اندر آئے نا، دیکھا مختلف جگہ پہ جاتے، پڑاؤ ڈالتے، صحابہ کرام مختلف ٹولیوں کی شکل میں، کوئی ادھر ٹولی بیٹھ گئی، کوئی ادھر بیٹھ گئی، کوئی اس وادی کے اندر چلا گیا، کوئی ادھر اپنا خیمہ لگا کے بیٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غصے کا اظہار کیا. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس طرح جڑ کر کے بیٹھتے تھے، پورے کا پورا قافلہ اس طرح جڑ کے بیٹھتا تھا کہ ہمارے لیے ایک چادر کافی ہو جاتی تھی، اوپر لینے کے لیے، اوپر تاننے کے لیے ایک تمبو کافی ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر تو ہماری مسجدیں بھی علیحدہ ہیں، ہمارے دل بھی علیحدہ ہیں. تو محترم بھائیو، جب تک ہمارے دل نہیں ملتے، جب تک ہم قرآن کے اوپر اکٹھا نہیں ہوتے تو محترم بھائیو قرآن کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا لہجہ اپنائیں.
ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار کی مثال بن جائیں۔ محترم بھائیو، ہو ہی نہیں سکتا کہ کفار یہ جرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔